بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 15 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف آج 9 مئی GHQ کیس اور باقی مقدمات پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان سے آج 2.5 گھنٹے عدالتی کمیشن کی ملاقات ہوئی ہے۔ جسٹس سردار ایجاد اسحاق خان صاحب نے اپنے آرڈر پر عمل درآمد کر کے دکھایا ہے اور ساتھ ایک پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست تھی اور غلط بیانی کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جج کے سامنے، اور جو نیا نظام آیا ہے اس نظام میں آنے والے جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس غلط بیانی کو قبول کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی پاکستان تحریک انصاف کی۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کیسا آرڈر آیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو JIT سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور PTI قیادت کے 9 مئی مقدمات میں جو JIT سربراہ ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے 2 دن پہلے، ان سے متعلق جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 9 مئی کے مقدمات میں یہ 13 مقدمات ہیں۔ ٹوٹل پنڈی کے 14 مقدمات ہیں، ایک GHQ حملہ کیس ہے جس کو الگ سے سماعت کی جا رہی ہے، اور باقی 13 مقدمات ہیں۔ ان 13 مقدمات پر آج سماعت ہوئی ہے عدالت میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے ایک اہم درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ GHQ کیس کو الگ سے چلا رہے ہیں، باقی 13 مقدمات کو الگ سے چلا رہے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ سیم ایلیگیشن ہے تو آپ ان کو اکٹھا چلائیں، اکٹھا فرد جرم عائد ہو، اکٹھی ایویڈنس ہو، بجائے اس کے کہ آپ 13 مقدمات کو ایک طرف چلائیں، ایک مقدمے کو آپ الگ چلائیں اور ایویڈنس وہی ہے، ایلیگیشن وہی ہے، تو آپ ان کو اکٹھا چلائیں۔ اب وہ اس وجہ سے عمران خان نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ ایک جو مقدمہ ہے GHQ کا اس کو روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جا رہا تھا، جبکہ باقی جو مقدمات ہیں ان میں ابھی تک چلان بھی مکمل نہیں آیا۔ تو GHQ حملہ کیس میں 25 گواہان کے بیانات بھی قلم بند کروا دیے گئے تھے۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ جب نظام نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، بھلے ٹرائل رکتے ہیں تو رک جائیں، ابھی ہم نے ایک مقدمے میں ان کو سزا دلوا دی ہے نا، اب چونکہ ایک مقدمے میں سزا دلوا دی ہے، اپیلیں ہم لگنے نہیں دے رہے، وہ سزا میں وہ جیل میں رہیں گے، اس وجہ سے عمران خان کو مزید جو مقدمات ہیں ان کو ابھی نہ بھی چلائے نا تو کام چل جائے گا، لیکن اگر مقدمات کو چلاتے ہیں تو پھر ان کی رہنماؤں کی ملاقات ہوگی، پھر عمران خان کا ٹویٹر چلے گا، ایکس کے اوپر روزانہ ان کی سٹیٹمنٹ آیا کرے گی، تو وہ پریشانی ہوگی۔ اس وجہ سے نظام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نہیں ہوگا، فی الحال ان کا جو جیل ٹرائل ان کو روک دیا گیا۔ عمران خان نے یہ درخواست دی تھی کہ پنڈی کے 9 مئی کے 14 مقدمات کو اکٹھا سماعت کے لیے آگے بڑھایا جائے، نہ کہ صرف ایک مقدمے کو آگے بڑھایا جائے اور باقی مقدمات کو سماعت کے لیے آگے نہ بڑھایا جائے۔ اس پر آج دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ سنہ 9 مئی سے متعلق مقدمات میں عمران خان کی تمام کیسز کو ایک ساتھ ایک فرد جرم کے ساتھ ٹرائل کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی۔ 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت ہوئی جس میں سرکاری پروسیکیوٹرز اور ملزمان کے وکلا عدالت پہنچے۔ دوران سماعت عدالت نے عمران خان کی 9 مئی کے تمام مقدمات ایک یکجا کرنے کی اور ایک فرد جرم عائد کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سب ایک الزام اور ایک جیسے کیسز ہیں، سب ایک ساتھ ٹرائل کیے جائیں، جس پر سرکاری پروسیکیوٹرز نے درخواست کی مخالفت کی اور بتایا کہ ہر کیس الگ تھانے کا ہے۔ اب الگ تھانے کا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ملزم ایک ہے، گواہ ایک ہے، مدعی ایک ہے، بھلے تھانے الگ الگ ہیں، تو آپ ان کو اکٹھا چلائیں، اور یہ قانون کی منشا ہے ضابطہ فوجداری کی، اور یہ معاملہ اب عمران خان کی یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ جائے گی تو وہاں سے الٹیمیٹ یہ یکجا ہو جائیں گے، چونکہ یہ الگ الگ چل نہیں سکتے، اور وہ جو فرد جرم عائد ہوئی GHQ کیس میں اور جو 25 گواہ بیانات وہ سارا ریورس ہو جائے گا، چونکہ یہ قانون کی بیسک ضرورت ہے کہ ایک ہی طرح کے الزامات میں ایک ہی وقوع سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کو ایک ساتھ چلایا جائے۔ اس پر عدالت نے سنہ 9 مئی کے تمام کیسز ایک ساتھ ٹرائل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت 9 اپریل کو اور 9 مئی کے دیگر 13 کیسز کی سماعت 12 اپریل تک ملتوی کر دی، جب ایک روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کی جا رہی تھی، اور اب اچانک 9 اپریل تک GHQ حملہ کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے بغیر کارروائی کے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں پچھلی 3 تاریخوں سے کارروائی نہیں ہو رہی، اور یہ جو کیس ہے 13 مقدمات ہیں ان کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے 12 اپریل تک ان 13 کیسز کی۔ یہ آج عدالت میں GHQ حملہ کیس اور دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں ان پر اہم پیش رفت سامنے آئی۔ وہیں پہ جو سینئر پولیس افسر JIT کے سربراہ 9 مئی لاہور کے اہم مقدمات کی JIT کے سربراہ عمران کشور
ان سے ملاقات کی گئی، چونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور استعفے میں انہوں نے اپنی کہا جی کہ میں چونکہ انہوں نے استعفے میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے خدمات کی ہیں اس کا ان کو صلہ نہیں ملا، اور اس وجہ سے وہ مستعفی ہوئے۔ مستعفی ہونے والے ڈی آئی جی ایڈمن لاہور عمران کشور کو اعلیٰ افسران نے منانے کی کوششیں کی ہیں، اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کے میانہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور آئی جی پنجاب نے 2.5 گھنٹے عمران کشور کے گھر ملاقات کی ہے۔ آئی جی پنجاب نے استعفیٰ واپس لینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، سی سی پی او لاہور نے بھی 1 گھنٹہ ملاقات کی اور استعفیٰ واپس لینے کے لیے وہ مناتے رہے، لیکن وہ ان کو قائل نہ کر سکے، اور اب شہباز شریف نے ان کو 13 مارچ کو بلایا ہے اسلام آباد میں۔ 13 مارچ کو ان کو بٹھا کے سمجھایا جائے گا۔ میرے خیال میں ان کی گریڈ 21ویں میں کو پروموشن بھی رکی ہوئی ہے، تو اگر ان کو پروموشن بھی گریڈ 21 میں مل جائے تو ان کو ان کا صلہ بھی مل جائے گا جو خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سے اپنی خدمات آگے شروع کر دیں گے۔ چونکہ وہ جے آئی ٹی 9 مئی کی جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں، اس وجہ سے حکومت کے لیے پریشانی یہ ہے کہ پھر نئی جے آئی ٹی بنے گی تو وہ پہلے والی تفتیش کا کیا ہوگا، وہ کنکلیوڈ تو ہوئی نہیں ہے، تو وہ سارے کا سارا معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اور اس نے بھی صحیح وقت پہ، جب اس کو پتہ تھا کہ اب حکومت کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں بچے گی، انہوں نے بھی صحیح وقت کا چوز کیا اور پھر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب 13 مارچ کو اس ڈی آئی جی کو عمران کشور کو بلا لیا ہے وزیر اعظم نے، اور وزیر اعظم اب کوشش کریں گے کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں۔ پولیس افسران کی کوشش ناکام ہو گئی۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت اور دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس خادم حسین جو سندھ سے تشریف لائے ہیں ٹرانسفر ہو کے، اور 26ویں ترمیم کے بعد جو ٹرانسفر کا اختیار دیا گیا اور پھر سندھ سے ان کو لایا گیا، تو ان کے پاس ایک درخواست تھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی، چونکہ اب تک توہین عدالت کی جتنی بھی درخواستیں تھیں وہ ساری جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب یا ارباب طاہر کے پاس جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ جو فیصلے ہیں سردار اعجاز کے فیصلے ہیں، ارباب طاہر کے فیصلے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب کے، اور ان کی توہین عدالت جا رہی ہے نئے ججوں کے پاس، وہ راجہ انعام امین منہاس ہو یا وہ یہ سمرو صاحب ہوں، خادم حسین، ان کے پاس۔ اب جنید اکبر جو پاکستان تحریک انصاف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ انہوں نے درخواستیں دائر کیں، ان درخواستوں میں رپورٹ جمع کروائی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ منگل والے دن فیملی اور وکلاء کی ملاقات ہوگی، جمعرات کو سیاسی رہنماؤں یعنی دوستوں کی ملاقات ہوگی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم منگل والے دن وکلاء کی اور فیملی کی ملاقات کروا دیتے ہیں، جمعرات کی جو ملاقات ہے سیاسی لوگوں کی وہ نہیں کروائی جاتی۔ اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جب بلایا گیا کہ بھئی یہ سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، تو انہوں نے کہا کہ جناب والا ہم ملاقات کرواتے ہیں، اور انہوں نے نام دیے کہ جی یہ 6 لوگوں کی ہم نے ملاقات کروا دی ہے، اور مزید یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جی فلاں بندہ اس کو ایس او پیز بنائے تھے کہ عمران خان کی طرف سے جو نام آئیں گے ان کے اوپر جو ایک فوکل پرسن بنایا گیا سلمان اکرم راجہ، وہ جن کا کہیں گے ان کی ملاقات ہوگی۔ تو چونکہ یہ اس پروسیس سے نہیں ہے، اس وجہ سے اب حالانکہ جنید اکبر وغیرہ کو الگ سے ہائی کورٹ نے ان کے حق میں آرڈر کیا ہوا تھا ان کی ملاقات کا۔ اب جسٹس خادم حسین سمرو کی عدالت میں جو جواب جمع کروایا گیا اس میں کہا گیا 2 لوگوں کا نام، اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان سے ملاقات کی ہے ابو ذر سلمان نیازی نے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، اور بیرسٹر گوہر علی خان نے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جمعرات کی ملاقات میں نہ عمران خان سے بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی ہے، منگل والے دن جو ملاقات ہوئی ہے، نہ بیرسٹر گوہر علی خان نے ملاقات کی ہے، نہ ہی ابو ذر سلمان نیازی نے ملاقات کی ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ، یہ جو فیصلہ ہے جج صاحب کا یہ اس وجہ سے بھی غلط ہے چونکہ انہوں نے درخواست خارج کر دی، جو خادم حسین نے فیصلہ جو محفوظ کیا تھا انہوں نے درخواست خارج کر دی کہ چونکہ ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور ملاقاتیں روٹین کے ساتھ جاری ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ نے بتایا جی فلاں فلاں کی ملاقات ہو چکی ہے، باقی اگر کسی نے ملاقات کرنی ہے تو وہ ایس او پیز کے تحت اپنا جو ایک پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کرے، یہ درخواست خارج کر دی۔ سلمان نیازی، ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی عجیب فیصلہ ہے۔ دی سپرنٹینڈنٹ نے جنید اکبر کی پٹیشن میں یہ کہا کہ میں عمران خان سے 10 مارچ 2025 کو ملا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ نے
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की झूठी रिपोर्ट को तस्लीम करके दरख्वास्त खारिज कर दी। हकीकत ये है कि मैं 10 मार्च 2025 को इमरान खान से नहीं मेरी मुलाकात हुई, मेरी तो अरसा ही हो गया इमरान खान से नहीं मुलाकात हुई, मेरा नाम कहाँ से आ गया, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज कर दी। साथ नईम हैदर पंजोता जो पीटीआई के फोकल पर्सन है वो कह रहे हैं कि भाई ये ऑर्डर इस वजह से भी गलत है कि रिपोर्ट में कहा गया कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने मंगल वाले दिन मुलाकात की है, उसने भी नहीं की। अब ये रिपोर्ट है और उसके ऊपर जो जस्टिस खादिम हुसैन साहब है, जो कि उनको पता है कि भाई जैसी रिपोर्टें देंगे निज़ाम अब ऐसा बना दिया गया और लाया गया है कि वो हमारी, हम कहेंगे ना कि जी जो भी हम कहेंगे वो मान लिया जाएगा, और वो माना जा रहा है और उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे मनवाया जाता है। और अब जनाबे वाला वो उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी और सूरत हाल ये है। वहीं पे जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने कल जब इमरान खान को 2 बजे वीडियो लिंक पे, और अगर वीडियो लिंक पे नहीं पेश करेंगे तो 3 बजे उन्होंने कहा था कि उनको पेश करें इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि एक तो लिंक डाउन है और इस वजह से हम नहीं वीडियो लिंक पे नहीं पेश कर सकते, सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं, हम आपके सामने नहीं पेश कर सकते। जस्टिस सरदार एजाज खान साहब ने उसका अल्टरनेट ये निकाला कि आप इमरान खान को, मैं अपना अदालती जो बड़ी ही प्रोफेशनल तगड़ी खातून है सकीना बंगश के जो लॉ क्लर्क हैं जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत की, कि उनको मैं अदालती कमीशन मुकर्रर करता हूँ, वो जाएगी और वो जाके इमरान खान से इन तमाम सवालों का जवाब लेके मेरी अदालत में जमा करवाएगी। आज 2.5 घंटे सकीना बंगश ने इमरान खान के साथ वो रिपोर्ट बनाई है, इमरान खान से सवाल जवाब पूछे हैं, और इमरान खान से सवाल जवाब पूछने के बाद रिपोर्ट बनाने के बाद वो उन जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान से मुलाकात करवाई गई है, अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया गया है, रिपोर्ट बन गई है, सवालों का जवाब आ गया है, और वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा हो गया है। और अदालत ने पूछा था कि जी क्या वकला की मुलाकात हो रही है, वकालतनामे में दस्तखत हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें पूछ ली हैं। और उनका 2.5 घंटे, अदालत ने कहा था 11 से 12 बजे तक 1 घंटा, लेकिन चूँकि 11 से 12 मुलाकात ना हो सकी, मुलाकात 2 बजे करवाई गई, तो वो तकरीबन 2.5 घंटे सकीना बंगश ने इमरान खान के जो तमाम इश्यूज़ हैं, तमाम सवालात के जवाबात, इमरान खान के जो मसाइल हैं, वो जो अपनी स्टेटमेंट देना चाहते थे, वो जो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, वो तमाम तफसीलात नोट करके उसकी रिपोर्ट बना के आज ही सरदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत में जमा करवा दी है। बुध वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। अब इमरान खान ने क्या सवालों का जवाब दिया है वो बड़ा अहम होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।